سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما به وبارك وسلم اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुस्लिहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार इस्लाह फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत उमर बिन अबू सलमा अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر شفقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہر معاملے میں تربیت فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کھانے اور پینے کے آداب بھی سکھاتے۔ جب میں کھانے کے آداب سے ناواقف تھا تو کھانے کے دوران میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر چلا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بچے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ۔ ناظرین کرام، ملت اسلامیہ، ہم وہ خوش بخت، خوش نصیب، بلند بخت امت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت، بہترین امت قرار دیا ہے۔ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور وہ نمونہ کمال جو آپ کی ذات میں تھا، قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں تمہارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی لمحہ ہو، زندگی میں کوئی انسان کسی ملک، قوم، وطن، زبان بولنے والا ہو، ہر ایک کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہمیں رہنمائی اس ذات پاک سے نہ ملے۔ اسی لیے بار بار میں کہا کرتا ہوں کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیغمبر کو جائے ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان سے لے کر اور ملک کی حکمرانی تک ہر معاملے میں اپنی امت کی، اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم نے جب کھانا ہے کس ہاتھ سے کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اور پھر اپنے برتن میں کس طرف سے کھانا ہے، پینا ہے تو کس ہاتھ سے پینا ہے، اس پینے میں کتنی دفعہ تم نے جو ہے وہ سانس لینا ہے برتن سے دور لینا ہے یا قریب لینا ہے۔ ہمیں لباس پہننے کا بتایا کہ تم نے کس طرح لباس پہنا ہے۔ خوراک کے معاملے میں بتایا کہ کس طرح کی ہم نے خوراک کھانی ہے، کون سی ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، زندگی کا کوئی مرحلہ، اور پھر برتنوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کون سے برتن ہیں جن میں تم نے کھانا ہے، کون سے برتن ہیں جو اگر کھاؤ گے تو ایسے ہے جائے جہنم کی آگ تم پیٹ میں ڈالو گے، کون سے برتن ہیں جو کھاؤ گے تو ان میں تمہارے لیے شفا ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہمیں بتائے گئے، اور کس ہاتھ سے کھانا ہے اس پہ میں خاص طور پہ عرض کروں، وہ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے جب وہ لندن میں تھے اور میئر نے ان کے لیے ایک استقبالیہ ارینج کیا، لنچ پہ ان کو بلایا۔ جب وہ کھانے لگے تو محمد علی جوہر ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ سنا ہے کہ بر صغیر کے لوگ اب تک ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ تو فوراً انہوں نے جواب دیا، ہاں بالکل اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر خاص طور پہ رزق حلال کا ہمیں بتایا کہ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، دعائیں قبول تمہاری ہوں تو اس کے لیے تمہیں جو ہے وہ رزق حلال کھانا پڑے گا۔ رزق حرام کھاؤ گے تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے پرانے ہیں اور وہ التجا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یا رب کہہ کے کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ میں ناظرین کرام ایک تو یہ عرض کروں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کھانے سے پہلے بھی کھانے سے بعد بھی تم جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو، پھر دعائیں بتائیں، پہلے کون سی دعا پڑھو، بعد میں کون سی پڑھو، اپنے میزبان کے لیے کیا تم دعا مانگو۔ تو WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انہوں نے کچھ برس پہلے اپنی رپورٹ دی تھی کہ دنیا میں 70 بیماریاں جو ہیں وہ ہاتھ نہ دھو کر کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور آج میں اپنے مہمانوں کا انٹروڈیوس کروانے سے پہلے سارا ڈائیگروگوریو ایک بہت مشہور خاتون ہے امریکن، یہ فیمس جرنلز میں بھی لکھتی ہے اور فوڈ رائٹنگ اسپیشلسٹ اس کو مانا جاتا ہے دنیا میں۔ اس نے کچھ ہاتھ دھونے کے بارے میں کہا ہے، وہ میں اپنی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ، اس نے جو آرٹیکل لکھا اس آرٹیکل عنوان تھا، یہ نیو یارک ٹائم میں اس نے لکھا تھا، مائنڈ یور مینرز ایٹ ود یور ہینڈز، یہ ہیڈنگ تھا اس کا۔ لکھتی ہے ایٹنگ ود دی ہینڈز ایووکس گریٹ ایموشنز، شی سیڈ اٹ کنڈل سم تھنگ ویری وارم اینڈ جینٹل اینڈ کیئرسنگ، یوزنگ اے فورک از انتھنکیبل ان ٹریڈیشنل ایٹنگ، اٹ از آلموسٹ لائک اے ویپن۔ کہتی ہے کہ جب آدمی کھانا ہاتھ سے کھاتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کے جذبات، اعلیٰ احساسات، اعلیٰ جذبات پیدا ہوتے ہیں،
اور پھر کہتی ہے کہ اس میں ایک جیسے روشنی شمع روشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور یہ حرارت وہ ہوتی ہے جو انسان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس کے لیے بہتر بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو فوک سے کھانا ہے، یہ جو چمچ کانٹے سے کھانا ہے، کہتی ہے یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو انسانی سوچ سے دور بات ہے، لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی تلوار سے یا کوئی ہتھیاروں سے کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ کھانے کا سارا لطف ہی جاتا رہتا ہے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے، یہ جو ہاتھ سے کھانا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو بعد میں تینوں انگلیوں کو چاٹو، اس سے کیا فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کھانے اور پینے کے کیا آداب و احکام بتائے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھی اور پوری انسانیت کو ہر شعبہ زندگی کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، کردار سازی کے حوالے سے، تشکیل انسانیت کے حوالے سے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق نظیم، تو آپ نے اپنے کردار کے ذریعے بھی قولی طور پر اور عملی طور پر وہ آداب زندگی سکھائے جن پر عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ اور محبوب بندہ بن سکتا ہے اور صحت مند بھی بن جی سکتا ہے۔ بالکل۔ کھانا پینا جو ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کے بھی آداب آپ نے بتائے کہ کھانا کیسے کھایا جائے گا، کس ہاتھ سے، کس انداز سے، نیت کیا ہوگی، وہ تمام تفصیلات حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی۔ اس میں پہلی بات تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان کو کھاؤ۔ اور اس میں آپ نے حدیث شریف انٹرو میں پیش کی کہ جب رزق حلال نہیں ہوگا تو عبادات کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت یہ رکاوٹ بن جائے گی۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، جس کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے کہ کھانے پینے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہی بات کرنے قرآن سے نے پہلے بھی کیا پڑھنا چاہیے یہ بھی ذرا بتا دینا۔ جی میں وہ ترتیب سے اسی طرف آ رہا ہوں کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور یہ حد سے تجاوز کرنا دو باتوں میں ہے، ایک تو ہے اوور ایٹنگ، بہت زیادہ کھا لینا ضرورت سے زیادہ، اور دوسرا حد سے تجاوز کرنے کا یہ معنی بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ حلال چیزیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا بغیر کسی عذر اور مجبوری کے، اور ان سے بالکل کنارہ کش ہو جانا، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ تیسری بات فرمایا کھانے پینے کی نیت کرنا۔ اب وہ کھانا اس نے ہے، وہ اس کے جسم کو تقویت ملے گی، لیکن اگر وہ یہ نیت کر لے گا کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں، اس کے ذریعے قوت ملے گی اور اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، جیسا کہ صحابہ کرام بھی اسی نیت کے ساتھ خوراک استعمال کرتے تھے کہ اللہ کی بندگی پر تقویت ملے گی، تو فرمایا کہ یہ کھانا کھانا بھی اس کے لیے ثواب بنے گا اور اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اب اس میں ہاتھ دھونے کی سب سے پہلے ترغیب دی گئی کہ ہاتھ دھوئے جائیں، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بغیر ہاتھ دھوئے کھانے میں شریک ہوتا ہے تو وہ خود اس کے لیے بھی کراہت کا باعث ہے، اگر وہ ایک صاحب شعور آدمی ہے، دوسرے آدمی جو کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہیں وہ بھی اس چیز کو ناپسند کریں گے۔ بشارت، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا حکم ہے، اور وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اچھا جی آپ بتائیں جی ڈاکٹر جمیل صاحب، یہ جو ہاتھ دھونے ہیں اس سے لے کر یہ جو 3 انگلیاں اور پھر اس کو
یہ جو چاٹنا ہے اس میں کیا کوئی خاص حکمت ہے، ذرا یہ بتائیں۔ سر اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہاتھ دھونا تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں، اور اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ سے کھائیں گے تو آپ کی انگلیوں سے ایسی ریزز نکلتی ہیں جو کہ آپ کے کھانے کو ہاضمہ اور اس کے بعد اس کو جزو بدن بننے کے لیے معاونت کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو چاٹنا جو ہے وہ بھی سنت ہے، اسی طرح سے کہ جو خوراک اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بھی صاف ہو جائے، اور اس کے بعد وہ خوراک صحیح طریقے سے آپ کے جو ہے وہ ہضم ہو، چونکہ جو ریزز کھانے میں آ رہی ہیں آپ لے رہے ہیں ہاتھ سے اس میں، اور جو وہ فوگ اور کانٹے سے کھانے کا چمچ کے ساتھ تصور ہے ان میں، اور جو ہاتھ سے کھا رہے ہیں ان دونوں میں، ان لوگوں میں بے شمار فرق ہیں سٹمک کے حوالے سے۔ ڈائجسٹو ڈس آرڈر بہت زیادہ اس وقت 75% لوگوں کو پوری دنیا کے اندر اس وقت ایچ پیلوری، ہیلیکوبیکٹر پیلوری ایک بیماری ہے جو سٹمک سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ بہت زیادہ اس وقت ہو چکی ہوئی ہے، ہر تیسرا شخص اس میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم خوراک کو ایک تو صحیح طرح سے کھا نہیں رہے، اور کھانے کے آداب اور طور طریقے جو ہمیں آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیے، وہ آج ہم ان سے بہت دور جا چکے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے، تو اگر ہم ہاتھ سے کھائیں گے تو بہت اچھے رہیں گے، ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، ادروائز ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہو جائے گا۔ ٹھیک، اچھا جی یہ بتائیں آج کل موسم جس طرح کا چل رہا ہے، یہ جو موسمی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، یہ اس کا کیا حل ہے؟ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے رہنمائی فرمائی، مثلا آپ نے فرمایا انجیر، یہ جو تیل ہے اس کا اولیو آئل جو ہے یہ ہے، زیتون کا تیل، اسی طرح کھجور کے بارے میں آیا ہے، اس طرح سرکے کے بارے میں آیا ہے، تو اس طرح بتائیں کہ آج کل یہ نزلہ، زکام، بخار اس روح سے۔ سر اس کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ ابھی اگر ہم اس نزلہ زکام سیزن سے اگر بچنا ہے تو 1 پاؤ چنے، کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ وہ ہوں، 1 پاؤ سونف ہو، اور 1 پاؤ جو ہے وہ بادام تازہ، مطلب بادام توڑ کر ان کے فریش تازہ گریاں نکال لی جائیں، تو تینوں چیزوں کا 1 پاؤ وزن ہو، یعنی 1 پاؤ بادام کی گری لیکن فریش ہو، اور 1 پاؤ سونف، اور 1 پاؤ کالے چنے۔ بار بار کہہ رہے ہیں بادام کی گری پہلے سے جو سر جو نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ فنگس، اور اس میں کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ سارا برن ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا کہ گریاں ہی لے آتے ہیں، اسی باؤی بن جائیں گی تقریباً، لیکن چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ازکا طعامن، عمدہ اور تر و تازہ کھاؤ، تو اس پوائنٹ سے بھی دیکھنا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو آپ فرائی پان میں یا توے کے اوپر رکھ کے آپ اس کو خشک توے پہ یا خشک فرائی پان میں ان تینوں چیزوں کو گرم کر لیں تھوڑا سا۔ سونف کا خیال کرنا ہے کہ یہ سبز رنگ کی ہوتی ہے، یہ ہلکی سی براؤن ہو تو آپ اس کو نیچے اتار لیں، اور ان تینوں چیزوں کو پھر کوٹ کے دڑا کر لیں اور ان کو مکس کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ تو یہ اگر بنا کے رکھا ہوا ہو تو آج کل جیسے ہمارے بچے ہیں یا بڑے ہیں، آدھا چمچ بچوں سے شروع کر کے 1 چمچ 1.5 2 چمچ بڑوں تک اگر ہم یہ رات کو روزانہ کھا کر سویا کریں تو ہمیں نزلہ زکام کی پوزیشن ہی نہیں بنے گی ایسی۔ جی حکیم صاحب ذرا آپ بھی اس پہ فرمائیں کہ یہ جو کھانا کھانے کے آداب ہیں، اچھا یہ بتائیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے سنت پاک ہے، اس پہ تو کوئی کویسچن نہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل فیشن شروع ہوا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے ٹی وی پروگراموں میں لوگ جو ہے وہ چائے بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، پانی بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، تو یہ فیشن بنا ہوا ہے، اس پہ بھی کوئی حکمت آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد مبارک فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھانے کی تلقین فرمائی ہے، یقیناً یہ حکمتوں سے بھری ہوئی بات ہے۔ غیر صاحب میں اس سے قبل چھوٹی سی ایک بات جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی فرمائی، ایک حارث بن کلدہ ہیں طبیب، بڑے مشہور حکیم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے مبارک میں۔ تو حارث بن کلدہ چونکہ خود مسلمان نہیں تھے، وہ ایک عیسائی طبیب تھے، تو وہ عرب میں طبابت کے لیے آئے، تو کافی دن انہوں نے اپنا وہ مطلب کیا اور بیٹھے رہے، تو ان کے پاس کوئی مریض نہیں آتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے وہ شکوہ کیا کہ رسول اللہ میں آپ کے ہاں آیا ہوں لوگوں کی خدمت کے لیے، دکان بند کر کے تب مطلب واپس جا رہا ہوں تو میرے پاس مریض نہیں آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث یہ میرے جو امتی ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، یہ جب ان کو خوب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور جب بھوک رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔
اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے یہ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک واقعہ جو ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے بہت بڑی مثال ہے، آج بھی اس پہ عمل کریں، آج بھی اس پر عمل کریں۔ تو یہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ساری جو معدے کی امراض ہیں، جو جسمانی امراض کی، ان کو معدے کی خرابی کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور اگر ہم یہ ام الامراض کا اگر موجودہ دور کے تناظر میں مشاہدہ کریں تو بات سامنے یہ آتی ہے کہ ہم جو بسیار خوری کا شکار ہو گئے ہیں اور پھر وقت بے وقت کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا معمولات۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا اپنا حکیم صاحب، اب شادی پہ گئے ہیں، سلامی دی ہوتی ہے، تو اگر وہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں یا یہ جو پر ہیڈ ہوتا ہے ہوٹل میں وہ جائیں، تو یہ آپ دونوں سے ہی سوال ہے، تو پھر پیسے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو سر بعد میں ذرا ان کو بات مکمل کر دیں۔ ایسا اس وقت تو پیسے پورے ہو جائیں گے، بعد میں اپنی صحت کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ وہ اس میں یہ ہے کہ آج کل کا جو مین مسئلہ ہے وہ موٹاپا ہو گیا ہے، تیزابیت ہو گئی ہے، معدے کی خرابی ہے۔ اگر ہم اور موٹاپا اگین بہت سے امراض کی ابتدا بن رہا ہے، ذیابیطس، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، یہ بہت ساری چیزوں کی ابتدا بن رہا ہے۔ اور اگر ان امراض سے بچنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور وہ جو حارث بن کلدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتی ہے، اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ حکیم صاحب یہ صحیح بات ہے، حکیم سعید جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہمدرد والے، کہ صبح مجھے تو مطالعہ سے یہ پتہ چلا ہے، وہ کہتے تھے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کھایا اور اس کے بعد شام کو کھایا۔ حکم ہے نا کہ شام کو ضرور کھاؤ تاکہ بڑھاپا جلدی نہ آئے۔ تو آپ کا بھی یہی ہے آپ کی ریسرچ؟ بالکل، یہ تو اصل میں ہم نا بالکل وہ چونکہ یورپ کی تقلید میں ہم نے بہت ساری چیزیں غلط کر دی۔ ناشتہ بھی بھرپور کرنا چاہیے، اچھا ناشتہ کرنا چاہیے، اور پھر رات کا کھانا جلدی تھوڑا سا کھائیے۔ ہمارے یہاں یہ غلطی ہے، ہم رات کا کھانا لیٹ کھاتے ہیں۔ اب وہ فنکشن ہی سارے 10-11 بجے ختم ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو وہ ہم ہی ہیں جو فنکشن ارینج کرتے ہیں سارے۔ تو رات کا کھانا جلدی کھاتے ہیں، صبح پھر کہتے ہیں ناشتے کی طلب نہیں ہوتی ہے۔ جب رات آپ 11-12 بجے کھائیں گے تو صبح کیسے طلب ہوگی؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے صبح ناشتہ، اور اطباء کرام سارے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان مبارک ہے اس کو ساری تحقیقات انڈورس کر رہی ہیں کہ صبح ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، اور دوپہر میں اگر آپ کو طلب ہو تو ہلکا پھلکا جس طرح سلاد ہے، پھل ہیں، اس طرح کی چیزوں سے اپنا وہ کرنا چاہیے، اور رات کا کھانا شام کی نماز کے بعد کھا لینا چاہیے، مغرب کی نماز کے ساتھ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آج زیادہ ٹائم آپ دونوں سے ہم نے لینا ہے، بشارت تو آتے رہتے ہیں اور یہ باتیں بھی ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر اتنی حکمتیں ہیں، سائنس کرتی چلی جائے۔ وہ جو امیزنگ قرآن میں لکھا نا گیری ملر نے، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.25 صدیاں پہلے اس نے کہا کہ جو کچھ کہا تھا سائنس کو چاہیے تھا بہت پہلے مان جاتے۔ کہتا ہے اتنی صدیاں ضائع کر کے اب ہر کوئی کہتا ہے کہ شہد جو ہے اس میں بڑی جو ہے حکمت ہے۔ اب یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ کھانے، وہ کیا دیسی، جو ہم دیسی مرغی کھاتے ہیں، وہ سبزیاں، کیا اس کے لیے آرگینک فوڈ؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آرگینک فوڈ پہ آگے آرگینک ریلیجن پہ بھی آ جاؤ۔ ایسے ہی یہ مذہب اسلام آرگینک مذہب ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے اپنا جو کی روٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ساری دنیا جو پہ آ گئی، آپ فرمایا پتلا شوربہ کھایا کرو ساری دنیا سوپ پہ آ گئی۔ تو وہ کہتا ہے باقی باتیں بھی مان جاؤ ان کی۔ جی سر، وہ بیسیکلی تو اگر ہم سورہ روم میں آئے نا تو چیپٹر نمبر 30 ورس 30، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ دین، زندگی کرنے کا طریقہ یعنی سسٹم اور وے آف لائف دیا، اسی کو اختیار کیے رہو۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور دوسری بات جو سے ابھی حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ صبح شام کھانے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہی ہے، اور رمضان ایک مہینہ ہمیں یہی سکھانے آتا ہے کہ صبح کا ناشتہ کتنا ارلی مارننگ ہے، بہت اچھے، اور وہ ایک مہینہ ایسی تربیت کرتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، یعنی جو کھانا ہے اس کے بعد وہ غروب آفتاب کے بعد ہے۔ لیکن اس کے پتہ ہے نا پھر ہم جو کرتے ہیں اس میں بھی شام کے وقت جو کچھ ہم کرتے ہیں جی وہ غلط ہے، وہ جو ہم بہت زیادہ سموسے پکوڑے اور مختلف چٹپٹی چیزیں پھر وہ ہم خراب کرتے ہیں، چونکہ روزے کی حالت میں جتنی ہمارے اندر حرارت غریزی پیدا ہوتی ہے
اور اس نے ہمارے پورے ڈائجسٹو سسٹم کو اور اس کے بعد پورے جسم کی جو ٹیوننگ اوور آلنگ کرنی ہوتی ہے، ہم وہ ساری حرارت شام کو یہ ٹھنڈے مشروبات، پکوڑے، سموسے اور اس طرح کی چیزیں کھا کے ہم اس کو کل کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو آج کل فوڈز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سادہ کھانا بتایا نا کہ جو کی روٹی کھاؤ، کھجور کھا لو، دودھ پیو، اور یہ اس طرح کی، اور اولیو آئل اس میں بڑی شفا ہے، انجیر میں بڑی شفا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں فوڈ کھایا جاتا ہے کہ ہم مختلف یہ جو ماڈرن ریسٹوران ہیں وہاں سے برگر، پیزا یہ شروع ہو گیا ہے، اس کا بھی ذرا بتا دیں۔ سر دیکھیں، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک تو وہ بات آئی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ اللے تللے کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات آگئی کہ آپ اس کو اللے تللے کہتے ہیں، پیزا شام کو جو کھاتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں۔ اور اس کو اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہاں یہ پوزیشن ملتی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کیا انسان اپنی خوراک کھانے اور پینے والی چیزوں پر غور کرو، یہ قطعاً گلا سڑا تو نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جتنا کچھ ہم اپنا فریج فریزرز میں رکھتے ہیں، یعنی جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ اور فروزن فوڈ خاص طور پہ، ساری بیماریاں ہماری یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اور یہ جنک فوڈ ہوا ہے جو کچرے میں جانا تھا، فریج میں ہم نے نہیں رکھنا، بالکل قطعاً نہیں رکھنا، ورنہ بیکٹیریا اور وہاں سے سر نمی اگر دیوار پہ آئے تو دیوار خراب ہوتی ہے، نمی اگر ذرا سی کپڑوں پہ ہو تو وہ کپڑا اگر ہم طے کر کے کبڑ میں رکھیں گے تو ساری کبڑ کے اندر سمیل ہو جائے گی اور سارے کپڑے خراب ہوں گے۔ اور فریج کے اندر نمی اور ہم اپنا سارا خوراک جو کچھ بھی ہے، گوشت اور سبزیاں، پھل، سب جو فریج میں رکھ رہے ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، بہت دلچسپ بات ہے کہ سید سلیمان ندوی ملے ٹیگور سے جب لندن جا رہے تھے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ آج ہم حکیم صاحب سے زیادہ باتیں سنیں۔ تو راستے میں ٹیگور ان کو مل گیا، انہوں نے ٹیگور سے پوچھا وہ برمو سماج تحریک جو شروع کی تھی وہ جلدی کیوں ختم ہو گئی؟ اس کے اصول تو بڑے اعلیٰ تھے۔ تو اس نے بھری اور اس نے کہا تم مسلمان بڑے خوش بخت ہو، اصول تو ہمارے پاس برمو سماج تحریک میں بہت اعلیٰ تھے، لیکن اس کے پیچھے کوئی شخصی سیرت نہیں تھی جو عمل کر کے بتاتی ان اصولوں پہ۔ تم خوش بخت ہو کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو ناظرین کا میرے ساتھ ہیں کچھ کالر، پہلے ان کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یاسمین صاحبہ فرمائیں۔ جی راضی صاحب، میرے شوہر کو نا 6-7 سال سے ایتھلیٹک مرض ہے اور کچھ عرصہ پہلے اب یورک ایسڈ بھی ہو گیا ہے۔ اچھا جی، یورک ایسڈ، ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں ابھی اس کا علاج۔ جی نیکسٹ جی اشرف صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم غازی صاحب، کی حال ہے؟ اللہ کا کرم، بہت اللہ کا شکر، فرمائیں۔ جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، تو مجھے حکیم صاحب سے سوال کرنا ہے کے بارے میں۔ دوسرا جو ہے نا وہ میری بیگم کو شوگر ہے۔ ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں جی۔ نیکسٹ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نورین بیٹا بتاؤ۔ جی میرا یہ سوال ہے، کئی لوگوں کو بہت پرانا قبض رہتا ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو سنا مکھی کس طرح سے یہ رول پلے کرتی ہے اس کو علاج کرنے میں؟ کانسٹیپیشن، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جی السلام علیکم۔ پرویز صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔
کیا رہا جی غازی صاحب جی، ہم جی بیما فیملی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں جی. ایک سوال ہے ہمارا جی جی. ہم لوگ برتن یوز کرتے ہیں کھانے میں، کچھ چینی کے ہوتے ہیں، کچھ پلاسٹر کے ہوتے ہیں، کچھ مٹی کے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کون سا سمجھتے ہیں جو صحت انسانی کے لیے کھانے کے لیے برتن کون سے؟ جی بتا دیں گے جی نیکسٹ جی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ ہے ان کو بتائیں اس کا علاج. سر بہترین تو اس کا یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنے جوڑوں کو موو کریں. اچھا. اور اس میں خاص طور پہ جو پرہیز ہے، ایک تو ٹھنڈا پانی وہ چھوڑ دیا جائے، ٹھنڈے مشروبات نہیں لینے چاہیے، اور اس کے بعد خاص طور پہ اس میں جو چاول ہے، اور یہ خاص طور پہ یہ جو مرغی جو اپنی ٹانگ پہ کھڑی نہیں ہوتی، جس کے ہم لیگ پیس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے پہلے تو اوائڈ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اس کے لیے ادرک، زیرہ سفید اور سبز پودینہ، اس کا قہوہ جو ہے وہ بنا کر اگر دن میں 3 ٹائم 1-1 کپ نیم گرم پیا جائے شہد ڈال کر، تو یہ بہت اچھا ہے. بالکل. جی حکیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس میں نا گوشت بنیادی طور پر جس کو بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو گوشت کسی بھی قسم کا وہ بند کر دینا چاہیے. دالیں، گوشت اور انڈا، چاہے مرغی کا گوشت جی کوئی بھی گوشت. اچھا ڈاکٹر تو کہتے ہیں جو ایلوپیتھی کا کھا لیں جی اس میں لیگ پیس نہیں کھانا چاہیے. مرغی میں بھی جگر جو گوشت ہے جس میں جو مسل کم ہوتا ہے، وہ ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں. اچھا. تو دوسری بات اس میں ایک ریسیپی ہے بڑی عام سی، زیرہ، سرنجاں اور سونٹھ جو ادرک اسے ہم کہتے ہیں، یہ ڈرائی حالت میں تینوں چیزیں برابر وزن پاؤڈر کر کے رکھ لیں، اور یہ بہت اچھی آدھی چمچ یا بڑا کیپسول بھر کے رکھیں، صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں. یہ یورک ایسڈ کے لیے بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب شوگر کا علاج یہ تو اتنی عام ہو گئی ہے، بتائیں نا. سر 1984 میں پوری دنیا میں شوگر کے مریضوں کی تعداد جو تھی وہ 3.5 کروڑ تھی، اور اب جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ آئی اس کے مطابق اپریل 2016 کی جو لاسٹ رپورٹ تھی اس کے مطابق اب 42 کروڑ 20 لاکھ ہو چکی. تو ہمارا طرز زندگی جو ہے نا وہ نہیں رہا جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہمیں اسی طرف اور واپس آنا چاہیے. تو شوگر جو ہے اس کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. اس پوائنٹ سے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ساری زندگی لگے رہیں گے تو قبر کے اندھیروں تک یہ کنٹرول نہیں ہوگی، کیونکہ پینکریاز لبلبہ جو انسان کے اندر انسولین پرووائڈ کرتا ہے، جب تک آپ اس کی خرابی اور اس کے بلڈ پروفیوژن ریٹ کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم شوگر کو قابو نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ طب نبوی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے. تو میں تو اکثر مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ شوگر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لبلبے پینکریاز کا اور اس کے سسٹم کا علاج کرائیں، تاکہ وہ فنکشنلی ورکنگ دوبارہ سے ویسے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ٹھیک. وہ کیا ہے؟ مطلب انسولین اس نے پرووائڈ کرنی ہے. اور وہ کیا علاج اس کا بتائیں نا. علاج اس کا سر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، چونکہ پیشنٹ کے مطابق اس کی آگے 3 قسمیں ہیں. کیونکہ ایک شوگر جو ہے وہ ایکٹومورف ہے، ایک میزومورف ہے، ایک اینڈومورف ہے. ایک یعنی آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو ایک وہ مریض ہے جس کے صرف پیشاب میں شوگر آ رہی ہے، ایک دوسرا ہے جس کے صرف خون میں شوگر آ رہی ہے، اور ایک تیسرا مریض ہے جس کے خون اور پیشاب دونوں میں آ رہی ہے. تو تینوں کی الگ الگ جو ہے وہ علاج بھی ہوگا، اور اس کے مطابق اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کو ان شارٹ اگر ہم کہیں کہ کوئی ایسی ٹپ کے ساتھ نہیں طب نبوی سے ایک نسخہ ہے، اور اس پہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ڈاکٹر شعیب صاحب نے کام بھی کیا. وہ ہے کلونجی، میتھرے اور کاسری. یہ 3 اجزاء ہیں، کلونجی، میتھرے اور کاسری. ان کو برابر وزن پاؤڈر کر کے 1-1 چمچ صبح شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یوز کیا جائے پانی کے ساتھ. تو یہ شوگر کے لیے طب نبوی کا نسخہ ہے. کلونجی کی بڑی اہمیت ہے. اچھا اس میں سر دال چینی جو ہے اس میں قدرتی ادویاتی خواص پائے جاتے ہیں جو لبلبے سے انسولین کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے. تو دال چینی کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور اس کا 1/2 ٹی اسپون جو ہے صبح اور 1/2 ٹی اسپون رات کو سوتے وقت. اگلا جی کانسٹیپیشن. جی حکیم صاحب یہ خاص کہتے ہیں کہ حکیموں کا شعبہ ہوتا ہے قبض کا. ہاں جی بالکل. آج کل چونکہ ہم پہلے ایک بات ہو رہی تھی جنک فوڈ کی، آپ نے صحیح ام الامراض آپ نے کہا. جی ہاں، تو وہ جنک فوڈ بھی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ جتنے حال بتائیں آپ. سر ایک تو بی بی نے سوال بھی کیا تھا سنا مکی کے بارے میں. اچھا. طب نبوی سے سنا مکی کے بارے میں جو 2-3 چیزوں کلونجی، سنا مکی اور شہد کے بارے میں آیا نا ارشاد مبارک کہ یہ اس میں شفا ہے. تو سنا مکی کے پتے صاف کر لیں، ڈنڈلیاں الگ کر لیں، اور گلے سرخ گلاب کی پتیاں جو ہیں
سنا مکی 2 حصے اور گلاب کی پتیاں 1 حصہ، یہ پاؤڈر کر کے رکھ لیں خشک کر کے. رات کو 1 بڑا چمچ ٹیبل سپون 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح اسے بوائل کریں، چھان کر شہد سے میٹھا کر کے یہ پیا کریں. تو شوگر ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر شوگر ہو تو شہد نہ ملائیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ویسے پی لیا کریں. یہ قبض کے لیے بہترین اور بے ضرر علاج ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی، ذرا برتنوں کا انہوں نے پوچھا تھا، وہ ذرا مختصر بتا دیں کہ کون کون سے برتن، یہ پلاسٹک کے برتن ہیں، شیشے کے برتن ہیں، یہ کچ کے برتن ہیں اور مٹی کے برتن ہیں. جی غازی صاحب، حدیث شریف میں تو جو سونے چاندی کے برتن ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، جو واضح حدیث ہے، اور اس کی وجہ تکبر اور بادشاہوں کا طریقہ ہے. باقی میڈیکل کے حوالے سے پلاسٹک کے برتنوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرا آداب کے حوالے سے 2-3 باتیں ضروری میں عرض کروں گا کہ کھانے میں برکت کیسے پیدا ہوگی. پہلی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. جب تم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. دوسری بات فرمائی کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ. درمیان سے اگر کھاؤ گے تو کھانے میں جو برکت ہے وہ درمیان میں نازل ہوتی ہے. چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ مل کر کھاؤ. اگر چند افراد ہوں تو وہ مل کر کھائیں. جیسا کہ صحابہ کرام نے شکایت کی کہ ہم سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا تم علیحدہ تو نہیں کھاتے؟ تو عرض کی ایسے ہی ہے، فرمایا مل کر کھانا کھایا کرو. مل کر کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے. جی کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام غازی صاحب. جی وعلیکم، جی فرمائیں. غازی صاحب میں جاوید بات کر رہا ہوں چیچا وطنی سے. ٹھیک ہے جی بتائیں. غازی صاحب میں نے گردے کی آپریشن کروایا تھا، اوپن سرجری اور شوائیں بھی لگوائی ہیں، مگر اس میں پھر پتھری ہو گئی ہے. ابھی یہ نہیں جا رہی، اب 2016 سے بعد پھر پتھری. ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ جی. سر میں السلام علیکم غازی صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں، میں دیکھ رہا ہوں عبداللہ صاحب. سر میں عبداللہ عمر. جی جی فرمائیں. اچھا سر، میری جو والدہ ہے ان کی ایج جو ہے 50+ ہے، اور ان کا جو ہے نا جوڑوں کا مسئلہ ہے. جوڑوں کا؟ ٹھیک ہے. اور جب دوائی لیتے ہیں تو میدا خراب ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا سوال سر یہ ہے کہ میرے سسٹر کے پتے میں پتھری ہے، تو اس کا علاج بتا دیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی. جی اشرف صاحب بتائیں. جی ہیلو. جی جی السلام علیکم، بتائیں. وعلیکم السلام. غازی صاحب ایک تو میرا میدے کا بہت مجھے ٹائیفائڈ رہا تھا تقریباً 98 سے 1998 اور 2004 میں، تو اس سے بہت ڈسٹرب ہوا اور پٹھوں کا بہت زیادہ پرابلم بن گیا اس میں. پٹھوں کا؟ ہاں جی، اتنا زیادہ پٹھوں کا جو اعصابی نظام ہے اس سے مجھے خوف بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور کھانسی کا بتا دیں کہ کھانسی شدید ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جی. جی اقبال صاحب. محمد اقبال شاید گجرات سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیں. سوال یہ ہے، کھانا کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، درمیان میں اور بعد میں نہیں پینا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیں. صحیح ہے. ٹھیک، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے اور 1 گھنٹہ پہلے. جی گردے کی پتھری. جی ڈاکٹر صاحب جلدی سے. سر آج کل باتھو ہے مارکیٹ میں جو ساگ میں ہم ڈالتے ہیں، 50 گرام باتھو لے لیا جائے، اس کو کاٹ کے 2 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو چولہے پر رکھ کے ہلکی آنچ پہ پکائیں، اور جب وہ 1 گلاس پانی رہ جائے اسے نیچے اتار کے اس کو چھان لیں اور اس میں شہد ڈال کر اور کرونجی کا تیل ڈال کر اس کو نیم گرم پیا جائے تو پتھری نکالتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جوڑوں کا جی مسئلہ
اس میں پہلے بھی ہاں جی جوڑوں کے درد میں میں نے پہلے دوائی لیتے ہیں تو معدہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں بنیادی طور پر تو یہ میٹابولک ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یورک ایسڈ اور مختلف مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور یہ معدے سے ہی کام کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بالکل عین ممکن واقعات میں سے ہے، جب کوئی بھی پین کلر یوز کریں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک تو جو ہم نے پہلے دوائی بتائی ہے کہ زیرہ، سونٹھ اور وہ سرنجاں والا نسخہ اگر یہ استعمال کر لیں تو اس سے امید ہے کہ ان کا پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ اور ایک کام یہ کریں کہ کلونجی کو آدھی چمچ اس کے سیڈز جو ہیں کلونجی بیج، اس سے تو وہ جو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے کلونجی سے، ہاں جی وہ ظاہر ہے اس میں آدھی چمچ تو بہت زیادہ ہوگی، جی زیادہ ہو جائے گی۔ جن کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ تو ظاہر ہے نہیں کریں گے، اس میں اس کے لیے تو وہ احتیاط ہے۔ اور ان کے لیے جو ہے نا زیتون کا تیل، یہ ایک معاملہ ہے کہ یہاں پہ زیتون کا تیل مالش کے لیے اور وہ یوز کریں، اور بڑے سافٹ ہاتھوں سے، ہمارے نا پہلوانی مالش شروع کر دی جاتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، نرم ہاتھوں سے زیتون کے تیل کی مالش کریں تو وہ بھی بڑی فائدہ مند چیز۔ پٹھوں کا پرابلم ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں بچے کا جو پٹھے کا پرابلم ہے اس میں ان کو ایک تو یخنی پلانی چاہیے بکرے کے گوشت کی دیسی گھی اور کالی مرچ کے ساتھ بنا کے، تاکہ پروٹین آئے گی تو آپ کے مسل جو ہے وہ انرجیٹک ہوں گے۔ دوسرا گرم دودھ کے اندر دیسی گھی کا 1 چمچ ملا کر پینا بھی پٹھوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر جو ہے وہ بھی پٹھوں کے لیے پینا بہت اچھا ہے۔ اچھا یہ بتائیے یہ کولیسٹرول نہیں بڑھ جاتا اگر یہ دیسی گھی جو ہے کھایا جائے؟ حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ ایک مکمل غذا، اور اس دودھ میں سے جو نکلتا ہے دیسی گھی وہ بطور دوائی شفا، اور ان کے گوشت میں بیماریاں ہیں، تو اس حوالے سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا بلکہ کولیسٹرول اس سے برن ہوگا، کم ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ مالش جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، سر پہ مالش کرنی چاہیے، آپ کے بال جو ہے وہ گرتے نہیں ہیں، بال ٹوٹتے نہیں ہیں، 2 منہ نہیں ہوتے، گنجا پن نہیں آتا، اور کئی ساری چیزیں ہیں۔ مطلب اس کی مثال میں اپنی دوں گا کہ میں اس وقت 45 پہ ایج گروپ میں ہوں اور میرے بال ابھی تک سارے کے سارے نیچرلی بلیک ہیں، میرے ابھی 1 آدھ شاید 2 بال کہیں مجھے سر میں سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن سے اپنی والدہ سے یہ سیکھا کہ وہ سر میں تیل لگایا کرتی تھی، اور سکول میں چیک ہوا کرتا تھا، پنش ہوا کرتے تھے ہم کہ اگر سر میں تیل نہیں لگا کے آئے۔ یہ خشکی میرے اتنی گرتی ہے، بھر جاتی ہے، اس کا بھی ذرا بتائیں نا کیا ہے علاج؟ دیکھیں تیل لگانے سے نہیں جاتی سر، دیسی گھی میں بادام کی گریاں جلا کر اس کے ساتھ مساج کرنا شروع کریں، خشکی سکری جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ خواتین کے بال جو ہیں وہ اگر ہم 10 15 20 سال پیچھے چلے جائیں تو خواتین کے بال 3 3 4 4 5 5 فٹ لمبے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ دیسی گھی ایک لائن میں بیٹھ کر عورتیں ایک دوسرے کو لگایا کرتی تھیں۔ ہم نے وہ سارا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم کر دیا، اس سے دور وہ سر وہ تو کیمیکلز، جتنا ہم انسان کیمیکلز اور ان چیزوں کی طرف گیا، 20 لاکھ پاکستانیوں کے گردے 1 سال میں خراب ہو رہے ہیں، یہ ساری کولڈ ڈرنک اور سافٹ ڈرنک اور انرجی ڈرنکس، یہ ساری کیمیکلز ہیں جو ہم انٹیک کرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب لوگوں کو اس وقت ہم رہنمائی دیں، یہ خاص طور پہ سردی کا آپ نے پہلے کچھ بتایا، کپڑوں کے معاملے میں بھی ہے، اور یہ پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، ایڑیوں میں درد ہو جاتی ہے، اس کا بھی ذرا بتائیں۔ ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں اس موسم میں؟ جی بالکل، یہ ہم اصل میں جب گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے، اور وہ جو ہمارے فیٹ جس کی وجہ سے اس نے لچک اور ساری چمک اسی قائم ہونی ہوتی ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک احتیاط تو یہ ہے کہ سردیوں میں گرم پانی سے غسل کرنا ضروری ہے زیادہ مناسبت سے، تو ایک احتیاط یہ ہے کہ یا تو نہانے سے پہلے جسم پر تیل لگا لیں سرسوں کا، یا وہ کوئی ٹب میں جس میں نہا رہے ہیں تو 1 چمچ اس میں ڈال لیں تاکہ وہ جو خشکی کا معاملہ وہ کم ہو۔ اور بہترین چیز ہے ڈاکٹر صاحب فرمایا سرسوں کا تیل، یہ ضرور ایڑیوں پہ، اور جب بھی ہم نے ساکس جرابیں پہننی ہے تو اس کو خشک کر کے اور پھر اس میں کوئی تیل، سرسوں کا تیل لگائیں یا زیتون کا تیل لگائیں، اور وہ بالکل مسر کے اس میں جرابیں وغیرہ پہنے تو یہ فائدہ مند۔ بشارت جلدی بتا دیں خاص احتیاط کون سی 1 منٹ میں؟ جی غازی صاحب، کھانے کے حوالے سے ایک تو نبی علیہ السلام نے گرم کھانا جو ہے اس سے منع فرمایا کھانا کھانے سے۔ دوسری بات، کھانا کھانے سے پہلے اس کے بارے میں پوچھ لینا کہ یہ کیا ہے، یہ سنت نبی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کھانے سے عیب نہ نکالنا، اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور کھانے کی تعریف کرنا اس کا بھی حکم دیا گیا۔ اچھا، شکر ادا کرنا چاہیے، اور میزبان کا بھی بہت شکریہ، بشارت آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، حکیم صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا وظیفہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑھی،
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوتی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، نماز کے ذریعے اپنے کھانے کو ہضم کیا کرو، کھانا کھانے کے بعد جب نماز ادا کرو گے تو کھانا اپنی اصلی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔